سب سے پہلے میں میڈیا کے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں پہ اس اہم ایونٹ کو کوریج دینے کے لیے تشریف لائے۔ یقیناً میڈیا کسی بھی معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے اور کسی بھی معاشرے کی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں جہاں پہ دیگر سٹیک ہولڈرز کا، دیگر شعبوں کا ہاتھ ہوتا ہے، وہیں پر میڈیا کا بھی انتہائی اہم رول ہوتا ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد اور ہدف گلگت بلتستان کے جو معروضی حالات ہے، گلگت بلتستان کی جو مجموعی صورتحال ہے، گلگت بلتستان میں رجیم چینج آپریشن کے بعد جو تماشے لگے اور جو تماشے اس وقت بھی جاری ہیں، ان پہ گفتگو کرنے کے لیے، جیسا کہ ابتدائی دنوں میں ہم نے آپ احباب کو یہ واضح کر دیا تھا، میڈیا کو اور تمام فورمز کو، تمام مقتدر حلقوں کو بھی ہم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن نہیں کریں گے۔ ہم اس مخلوط حکومت کو وقت دیں گے، اس مخلوط حکومت کو گورننس اور ڈیلیورنس کا ٹائم دے دیں گے، اس حکومت کو پورا موقع فراہم کریں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہم نے بتلایا تھا کہ گلگت بلتستان کو جہاں جس مرحلے پر ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جائے وہاں پر ہم کھڑے ہوں گے۔ اگرچہ ڈی ٹریک کرنے کی کوشش اسی دن سے کی گئی تھی جس دن 5 جولائی کو گلگت بلتستان کی مقتدر ایوان، گلگت بلتستان اسمبلی کو تالے لگا کر یہ بتلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ گلگت بلتستان کے عوامی نمائندے، جن کے ہاتھ میں گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کے ووٹس ہیں، عوام کی مینڈیٹس ہیں، ان کو ہم یوں مجبور کیا جا سکتا ہے، یہ پیغام دیا گیا تھا۔ لیکن ہم نے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اس گلگت بلتستان کو، جو کہ میری مادر وطن ہے، جو کہ میری زمین ہے، جو کہ میرا خطہ ہے، جو کہ میرا گھر ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی بہتر پروگریس کے لیے ہم نے تمام تر ان چھوٹی چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر بڑے وسعت نظری کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ جمہوری سلسلہ آگے بڑھے اور جمہوری بساط لپیٹنے کی جن جن کی خواہش ہے وہ خواہشیں پوری نہ ہوں۔ اس وقت آپ دیکھیں گلگت بلتستان 72,000 اسکوائر کلومیٹر پہ آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو، میڈیا کو اور ہر صاحب نظر کو میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو حکومت کہاں نظر آ رہی ہے؟ آپ کو گورننس کہاں نظر آ رہی ہے؟ آپ کو ڈیلیورنس کہاں نظر آ رہی ہے؟ آج سی ایم آفس کے علاوہ، جو کہ لیز پہ چند اور کنٹنجنٹ پیڈ ملازمین کے علاوہ، کہیں پہ آپ کو کیبنٹ کے اراکین آپ کو نظر نہیں آئیں گے، فیصلوں میں آزاد آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چند بندوں کے علاوہ، جن کا نہ اس اسمبلی سے تعلق ہے نہ عوامی مینڈیٹ سے تعلق ہے، ان کے علاوہ آپ کو گورنمنٹ کا وجود اور گورنمنٹ کی کہیں ریپریزنٹیشن نظر نہیں آتی۔ ہمیں تو یہ بتلایا گیا تھا اسی مقتدر ایوان میں، اسی اسمبلی میں، ہماری خواہش کے باوجود بھی ابھی تک تالا لگا ہوا ہے، اس اسمبلی میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا، اس 22 لاکھ عوام کو یہ بتلایا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کی جو صورتحال ہے، جو معروضی صورتحال ہے، گلگت بلتستان میں بڑے پیمانے پر بحران ہے، کرائسس کا شکار ہے، لہٰذا پچھلی گورنمنٹ کی فیڈریشن کے ساتھ اچھی انگیجمنٹ نہیں ہے، اچھی ریلیشن نہیں ہے، لہٰذا ہمیں وعدہ کیا گیا ہے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے تمام مسائل حل کریں گے۔ آپ وہ پہلی سپیچ سی ایم صاحب کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سپیچ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم گندم کا ایشو حل کریں گے، گندم کرائسس ختم کریں گے۔ ابھی ایسا لگ رہا ہے گندم کرائسس ختم نہیں، گندم ہی ختم کی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ بتلایا گیا تھا، یہ لوگ ہم ٹھونگ کے میدان میں آئے تھے اور یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی تھی کہ ریاست ہمارے پیچھے کھڑی ہے، فیڈریشن ہمارے پیچھے کھڑی ہے، مقتدر حلقے ہمارے پیچھے ہیں۔ ان سب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم
جو 18 ارب کا بجٹ خسارہ ہے، ان بجٹ خساروں کو بھی ہم پورے کریں گے۔ ہمیں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ بڑے پیمانے پر گلگت بلتستان میں بجلی کا بحران ہے، ان بحرانوں کو بھی ہم حل کریں گے۔ ہمیں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ جو ڈیولپمنٹل پروسیس ہے وہ جمود کا شکار ہے، ہم اس کو بھی ایکسلریٹ کریں گے۔ اور ہمیں یہ بتلایا گیا تھا کہ مختلف جماعتیں مل کر، اور اس بات پر وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، کوئی ہے نہیں جو ان کو ایڈریس کریں، اگر کہیں ان کی انگیجمنٹ بھی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا مذاق تھا جو قراقرم یونیورسٹی میں ہوا، مجھے معلوم ہے، میں ان چیزوں کو پرووک ابھی تک نہیں کیا، نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی اتنی حیثیت ہو گئی، آپ ایک پروفیسر کو آنکھیں دکھانے لگ گئے، آپ دھمکیاں دینے لگ گئے ایک ایسے ادارے کو جو گلگت بلتستان میں 2 ہی ادارے ہیں، ایک قراقرم یونیورسٹی، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی، اور دوسرا یونیورسٹی آف بلتستان سکردو۔ ان دونوں یونیورسٹیز میں ہم نے تمام دروازے پہ دستک دی، ہم نے تمام پاور کوریڈورز تک ہم نے بتایا۔ یہ جو مطلق العنان بندے لا کے بٹھائے ہوئے ہیں، اس سے یہ جو یوتھ ہے یہ صرف فرسٹریٹڈ نہیں ہے، صرف پریشان نہیں ہے، یہ یوتھ حق بجانب ہے کہ ان کے ہاتھ آپ اور میرے گریبان تک پہنچ جائیں گے اگر یہی سلسلہ جاری رہا۔ اور ہم شاید یہ ڈیمانڈ کرنے لگے، یہ مطالبہ کرنے لگے کہ بلتستان یونیورسٹی میں جو کھلواڑ چل رہا ہے اور جو ذمہ داران ہیں، تمام جگہوں تک ہم نے اپنے پیغامات پہنچا دیے، پروف کے ساتھ چیزیں پہنچا دی گئی ہیں۔ دونوں وی سیز کا بنیادی رول ہے ان دونوں یونیورسٹیز کو برباد کرنے میں اور تباہ کرنے میں۔ بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، ہمیں ایک سال سے 8 مہینے سے ہمیں بتلایا گیا کہ معمہ حل کریں گے، حل کرائیں گے، ہمیں یقین دہانی کراتے رہے یقین دہانی کرانے والے، لیکن آئے روز بدماشیاں عروج پر۔ تو کیوں نہ بلتستان یونیورسٹی کو ہبہ کر کے دے دیں یا لیز پہ دے دیں، وہ اپنی کارپوریشن کے طور پر یا اپنی دکان کے طور پر وہ چلا لیں گے، ٹیوشن سینٹر کے طور پر۔ جب آپ کی فیڈریشن کی انسٹیٹیوٹ ہے، فیڈریشن کا ادارہ ہے، تو پھر اتنی کھلی بدماشی کرنے کی اور اتنے ایویڈنسز اور اتنے مس ڈیلیورنس کے باوجود بھی یہ پورے گلگت بلتستان کی یوتھ کے ساتھ اور اس خطے کے مستقبل کے ساتھ مذاق۔ صحافی حضرات کو ہم اس بات پہ بھی متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، سینسٹائز کرنا چاہ رہے ہیں، اپوزیشن ممبران کی طرف سے ہم نے تمام سیکیورٹی اداروں کو گلگت بلتستان کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے آگاہ کر دیا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آئین قانون کی بالادستی کی بجائے جو کلپریٹس ہیں، جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ان کے ساتھ جرگہ کرنے کو ہی شاید گلگت بلتستان کا اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کا اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے سی ایم آفس کا بنیادی کام رہا ہے، ان کی بنیادی ذمہ داری شاید یہی رہی ہے۔ ایک ٹیچر کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے آپ کے میرے معاشرے میں، اور پھر اس کے ذمہ دار کے خلاف آپریشن ہوتا ہے اور ایک ایس ایچ او شہید ہوتا ہے۔ ان دونوں ارواح کو ہم یہاں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن وہ جو کلپریٹ ہے آپریشن کے دوران جس نے میرے ایس ایچ او کو شہید کر دیا، ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، کوئی اس پہ پیش رفت نہیں ہوتی۔ چونکہ یہ واقعہ باہر آیا ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، وہ واقعات میں میڈیا کے سامنے نہیں لاؤں گا کہ جو پے در پہ پیش آتے رہے۔ سیکیورٹی صورتحال، سیکیورٹی تھریٹ، انسداد دہشت گردی، دفعہ 144، انسداد دہشت گردی، شیڈول 4 صرف ان رہنماؤں کے لیے ہے جنہوں نے عوامی حقوق کی بات کرنی ہے؟ کیا طاقت صرف ان کے لیے ہے؟ ان کے سامنے کیا ہم سب بے بس ہیں جو اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں آ جاتے ہیں؟ ہمیں سیکیورٹی معاملات پہ بہت زیادہ تشویش ہے۔ چترال میں جو واقعہ پیش آیا اور ملک میں پے در پہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں دہشت گردی کے، اور گلگت بلتستان کسی ایسے واقعات کے متحمل یہ خطہ نہیں ہے۔ میں اپنے گھر سے میں شہادت دے چکا ہوں، میرے گھر سے جنازے اٹھا چکے ہیں، ابھی 20 دن نہیں ہوئے۔ تو ملک کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کا یقیناً گلگت بلتستان پہ امپیکٹ پڑے گا، اور یہاں کی سینسٹیوٹی اتنی زیادہ ہے
کہ خدا نخواستہ یہاں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو پھر اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ مزید یہ کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں مخلوط حکومت کے دھڑوں سے دستبستہ گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ اس عوام کو مزید عذاب میں مبتلا نہ کرے، گندم کا مسئلہ ہو یا دیگر ایشوز ہوں، مزید ان کا امتحان نہ لیا جائے۔ آپ ہتھیار ڈال کے عوام کے درمیان آ جائیں، بخدا یہ عوام خدا کی طاقت کے بعد طاقت کا سرچشمہ ہی عوام ہے، بخدا ہے، خدا کی طاقت کے بعد یہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں، چیف ایگزیکٹو ہے، ان سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس گلگت بلتستان کے سپوت ہیں جو نڈر ہیں، جو لوگ بہادر ہیں، جو کیٹو اور ننگا پربت کو بغیر آکسیجن کے سر کرنے والے ہیں، جو مارکہ کرگل کے فاتح ہیں۔ جرأت شجاعت لوگ ہم سے سیکھتے ہیں، آپ تھوڑی سی جرأت کا مظاہرہ کریں، تھوڑی سی شجاعت کا مظاہرہ کریں، اور یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے سامنے آپ ڈٹ جائیں، آپ ڈکٹیشن لے کے نہ آئیں، یہاں پر آپ ڈی چوک پہ بلائیں اپوزیشن ممبران، عوام کو لے کے ڈی چوک پہ بیٹھیں گے، آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں، ہم ضمانت دیتے ہیں یہ عوام آپ کے ساتھ تیار ہیں، ہر وہ غیرت مند فیصلہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، عوام 22 لاکھ آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ کا رویہ اور آپ کے ساتھ کچھ احباب ہیں، ان کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ تو کیا ہم گلگت بلتستان میں جس طرح قیمتیں بڑھی ہیں اور سپورٹ پرائس اس وقت نیچے جو بڑھ گئی ہے، اس کے نتیجے میں 52 روپے بھی نہیں، اس سے بھی آگے جانے کے امکانات ہیں، اس سے بھی بڑھنے کے امکانات ہیں، تو ایسے میں یہاں پہ قحط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ گندم سبسڈی کا خاتمہ ہو جائے تو کسی انسانی المیہ کو بھی یہاں جنم لیا جا سکتا ہے، مخدوش صورتحال گلگت بلتستان کی بن سکتی ہے۔ تو کیا ہم ہمارے اس مطالبے کا انتظار کریں گے کہ ہم پاکستان کے دوست ممالک سے یہاں اسمبلی میں بیٹھ کر ریکویسٹ کریں، مطالبہ کریں کہ اور انٹرنیشنل چیریٹی اداروں سے مطالبہ کریں، کیونکہ انٹرنیشنل چیریٹی ادارے ہیں وہ کبھی غزہ میں جا کر ان مظلوموں کی آہ رسی داد رسی تو نہیں کر سکتے ہیں، شاید یہاں چونکہ انٹرنیشنل پاورز اور پالیٹکس کا میدان جنگ ہے گلگت بلتستان، شاید یہاں ان کا انٹرسٹ ہو، کیا ہم ان سے ڈیمانڈ کریں، مطالبہ کریں کہ آئیں آپ 5 ارب یا 10 ارب کا صدقہ دے دیں گلگت بلتستان کو؟ کیا ہم یہ ڈیمانڈ کریں پرائم منسٹر آف پاکستان سے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیس کو جس مبہم انداز میں ٹیکل کیا ہے اس پہ بھی ہمیں تشویش ہے، اور ہم چاہتے ہیں، ہر قیمت پہ چاہتے ہیں کہ سبسڈی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے واحد ملنے والی شے ہے، جبکہ پاکستان میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ جس کا میں نے ذکر بھی کیا، ایک پوری لسٹ موجود ہے۔ تو اس سبسڈی کے خاتمے کے خلاف ہم عوام کے ساتھ کھڑے، ہم اس خاتمے کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ بعض یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سبسڈی کا خاتمہ نہیں ہوا، تو یہ میں بتلاتا چلوں کہ جو IMF کی شرائط کو گلگت بلتستان کے سبسڈی سے بھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم کسی ایسی شرائط کو IMF کی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ گلگت بلتستان متنازع خطہ ہے، اس میں کہاں سے IMF آ گئی، ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اپوزیشن ممبران بھی اس پہ فردر ان ڈیٹیلز ڈسکشن کریں گے۔ اور ہم اب بھی وقت دیتے ہیں تمام اداروں کو، گورنمنٹ کو اور مقتدر حلقوں کو کہ آپ اس گلگت بلتستان کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں۔ آپ اگر سنجیدہ نہیں ہوں گے تو عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اپوزیشن کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے، اور پھر ہم گلگت بلتستان میں ایک ایسی تحریک کا آغاز کریں گے، اس تحریک میں اس کے مطالبات جو ہیں وہ شاید آپ کے توقعات سے بہت مختلف ہوں۔ آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ، باقی ہمارے ممبران بھی گفتگو فرمائیں گے، تو میں